اور اہل و عیال کا خیال رکھنا. حضور میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان دوستوں پہ خرچ کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کر لیتا ہے، اور بیوی پر بچوں پر بھی خرچ کرتا ضرور ہے، لیکن اس میں ایک گھٹن سی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں، وہ جھڑک دیتا ہے بچوں کو. بعض اوقات کہتا ہے کہ سارے خرچے میں نہیں پورے کرنے بھی، اور کس نے کرنے ہیں. حضور علیہ السلام نے میں رب فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کرتا چلا جا، میں تجھے اور عطا کرتا چلا جاؤں. رب فرماتا ہے میرے بندے تو خرچ. اور حضور کے جو ہے وہ صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس بیٹھتے تو اکثر حساب و کتاب محبوب علیہ السلام کا ان کے پاس ہی ہوتا تھا. یعنی کوئی شخص آتا تو حضور فرماتے بلال ان کو اتنا دے دو، بلال ان کو اتنا دے دو. تو حضرت بلال کو تو حکم ملتا تو وہ اتنا دے دیتے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پاس ہوتا ہی پورا پورا تو حضور کا حکم بھی آ جاتا. اللہ اکبر. تو حضور کہا بلال ان کو اتنا دے دو، تو حضرت بلال رک گئے. تو حضور میں بلال خرچ کر دو، عرش کا رحمان تجھے اور عطا کرے گا، اور اس سے کمی کا کوئی ڈر نہ رکھنا، بلال خرچ کرتے چلے جاؤ. بلکہ میں نے ایک حدیث میں تو یہ بھی پڑھا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور کے پاس کوئی سائل آتا اور وہ آ کر عرض کرتا کہ حضور یہ مجھے چاہیے یا میں نے یہ خریدنا ہے. تو حضور فرماتے اچھا ہمارے پاس فی الوقت تو مال نہیں ہے، تم فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ، تمہیں جو چاہیے تم لے لینا اور ہمارا نام لکھوا جانا، تمہارا مال ہم ادا کر. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا، جب مدینے میں خوشحالی آ گئی تو میرے حضور اعلان فرماتے، حضور فرماتے بھئی اگر مرنے والے نے کوئی جائیداد، کوئی وراثت، کوئی درہم، کوئی دینار چھوڑے ہیں تو وہ اس کے گھر والوں کے ہیں، اور اگر اس کا کوئی قرضہ رہتا ہے اس کا قرضہ میں محمد ادا کروں گا. حضور اپنی جیب سے ادا کر دیا کرتے. بانٹنے والے ہمیشہ محبتوں کی زندگیاں گزارتے ہیں. ذوی القربیٰ اپنے قریبیوں پر